يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اونچا تو پردہ دکھا تو چہرہ اونچا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اونچا تو پردہ دکھا تو چہرہ اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کعبے سے حجاب میں ہے اونچا تو پردہ دکھا تو چہرہ اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کعبے سے حجاب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا کھڑے ہیں بن کے سر پہ نہ کوئی حامی نہ کوئی جاوے کھڑے ہیں بن کے
یقین سر پہ نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا میرے پیغمبر بتا میرے پیغمبر کے سب خوش کے جواب میں ہے بتا میرے پیغمبر کے سب خوش کے جواب میں قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بڑے ہیں دام بڑے ہیں دام قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ بڑے خزانے بتا مفلسوں کے پھر کیوں بتا مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دین تیرا کریم اپنے کرم کا صدقہ لڑی میں بے قدر کون شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ بے قدر کون شرما تو رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر قبر سے نقاب اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ بہت حمد و سلام میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں آج جمعہ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونا، بیٹھنا، نماز جمعہ کی تیاری کرنا، تمام کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس تمام کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ نبی پاک صاحب الاولاد سیاح اخلاق
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ رب کریم فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے اور میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ اور پھر ماشاءاللہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں تو نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے کی اپنی فضائل ہیں، اپنے برکات ہیں، اور پھر اس مہینے میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کریم کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریعہ ملائکہ فرشتوں کے ذریعے سلام کہلوانا ہے، یعنی جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ رب سلام بھیجے گا، اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ بذریعہ ملائکہ فرشتوں کے ذریعے اللہ سلام کہلوائے گا، یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں مراد لے سکتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ آفتوں اور مصیبتوں سے اس بندے کو بچائے گا جو حضور علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھے گا، یا فرشتوں کے ذریعے سلام کہلوائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو دن میں 313 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نیت کر لیں کہ ہم جو ہے وہ رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے اپنے نامہ اعمال کو مزید جو ہے وہ مزین کریں گے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور ایک آیت کا حصہ آپ کی بارگاہ میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تبارک و تعالی پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 156 میں ارشاد فرماتا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری، مبارک فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو کتابیں نازل کی ہیں اور صحیفے بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہیں، اور جو آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہیں وہ 4 کتابیں ہیں جو مشہور ہیں۔ اس میں ایک توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن عظیم کے سب سے افضل کتاب ہے اور سب سے افضل رسول حضور پرنور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کلام الہی میں بعض کا بعض پر افضل ہونا، اس کا یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ کلام انجیل میں جو موجود ہے وہ بھی رب کا کلام ہے، زبور میں جو موجود ہے وہ بھی رب کا کلام ہے، تو یہ سارے کلام رب کے ہیں۔ توریت میں جو رب نے کلام فرمایا وہ بھی رب کا کلام ہے،
تو یہاں پہ جو افضل کے معنی بیان کیے گئے وہ کیا ہیں؟ فرمایا معنی یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ ایک ہے، اس کا کلام ایک ہے، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی افضل ہے، رب کائنات بھی افضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ اس کی خشیت الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر قربان جائیں قلب مصطفیٰ پہ اللہ تبارک و تعالی نے سارا قرآن محبوب علیہ السلام کے سینہ اقدس میں اتارا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ اچھا عمل ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اپنے رب کی خوب خوب عبادات کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کا بھی قرآن پاک کی تلاوت کا ایک اپنا انداز ہے، اپنے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، قرآن پاک جو ہے وہ قرآن پاک سے اپنے گھروں کو منور کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جن گھروں میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، جو گھر قرآن پاک کی تلاوت سے خالی رہتے ہیں، جن گھروں میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، ان کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف لگے رہتے ہیں، عبادات کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے بھی مزین کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، گھر میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں زوجہ کے ساتھ بنتی نہیں ہے، بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ حضور علیہ السلام نے وظیفہ بتا دیا ہے، فرمایا کہ تم اپنے گھر میں دن کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کرو گے، 3 دن تک شیطان تمہارے گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ اور پھر مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت رات کو کرتا ہے، جو اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت رات کو کرتا ہے تو 3 راتیں اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری راتیں رمضان میں کیسے گزر رہے ہیں، ہمارے دن رمضان میں کیسے گزر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں رمضان میں آخری وقت ہوتا ہے ظہر کے بعد، یا ٹائم نہیں گزر رہا چلو کوئی مووی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہ میرے بھائیوں، رمضان میں جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرضوں کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، وہیں پہ اگر کوئی رمضان المبارک میں معاذ اللہ گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ گناہ کا بھی اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک گناہ کرے گا رمضان میں تو ایک کا ہی گناہ ملے گا، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پاک کو چھوڑ دیں اور دیگر کاموں میں لگ جائیں۔ قرآن پاک تو وہ کتاب ہے جس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، اور یاد رکھیے گا یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں دنیا و جہان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو ہمیں نیکیوں کی طرف ابھارتی ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو ہمیں اطاعت الہی اور اتباع رسول کا حکم دیتی ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے
جس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور یہ وہ مقدس کتاب ہے جس نے ہمارے لیے دینی، دنیاوی، معاشی، سماجی، معاشرتی، اخلاقیات، الغرض تمام پہلو میں قرآن پاک میں اس کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، کوئی کتاب آپ اٹھاتے ہیں، اس کا چھونا عبادت میں شمار نہیں کیا جاتا، اس کا دیکھنا عبادت میں شمار نہیں کیا جاتا، اس کا پڑھنا عبادت میں شمار نہیں کیا جاتا، مگر ایک کتاب ایسی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں اللہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، آپ چھوتے ہیں تو بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اگر آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کا چھونے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہمارا چھونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، ہمارا پڑھنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، ہمارا دیکھنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے، یعنی قرآن پاک کی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور تفسیر سراج الجنان میں اس کے حوالے سے 3 فوائد بیان کیے گئے۔ اس آیت میں لفظ موعظۃ کا ذکر کیا گیا ہے، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز جو انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے، یعنی قرآن پاک وہ پیاری کتاب ہے کہ بندہ اس سے ایسی نصیحت حاصل کرتا ہے کہ بندہ پسندیدہ چیزوں کی طرف جاتا ہے اور خطرے والی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے، اس آیت میں شفاء کا لفظ ذکر کیا گیا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی یعنی دل کے امراض کو دور کرتا ہے، اور یہ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ جس کو دل کا مرض ہو وہ قرآن پاک کی سورہ رحمان کی تلاوت سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے دل کا مرض دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں وہ تاثیر ہے، ابھی بھی کئی ایسے ہاسپٹل موجود ہیں کہ یہاں پہ جو کومے میں چلے جاتے ہیں مریض، جن کے جسم میں فقط سانس چل رہا ہے، باقیوں میں کوئی ہوش نہیں ہے، ان کو سورہ یاسین کی اور سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے انہیں شفا مل رہی ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس آیت سے یہ حاصل ہوتا ہے، وہ کیا ہے، قرآن کریم کی صفت میں ہدایت فرمایا گیا، کیونکہ وہ گمراہی سے بچاتا اور راہ حق دکھاتا، اور قرآن پاک کو ایمان والوں کے لیے رحمت، اور رحمت اس لیے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرتے ہیں اور کتنا سماعت کرتے ہیں۔ آج تراویح ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تراویح کی جماعت ہوتی ہے، تو جو رمضان المبارک کے شروع کے ایام ہوتے ہیں 3-4 دن، مسجدوں میں تو تراویح میں بڑی رونق ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن بڑھتے ہیں تو ہمارا نفس جو ہے ہم پر غالب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بعض ہوتے ہیں جو 8 تراویح پڑھ کے نکل جاتے ہیں، بعض 10 پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پوری 20 تراویح پڑھنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ کیا پتہ آنے والے سال ہمیں نصیب ہو کہ نہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اگلے سال ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو آج زندگی ملی ہوئی ہے، چند سانسیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو پھر فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تراویح میں 8-10 پڑھ کے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ پوری تراویح ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے یہ سنت موقدہ ہے، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، گناہ ملے گا۔ تراویح کو کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے، لازمی پڑھنی ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو پڑھنے آتے ہیں ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قاری صاحب بڑا سلو پڑھتے ہیں یار، تھک جاتے ہیں کھڑے ہو ہم سے زیادہ کھڑا نہیں ہونے ہوتا۔ قاری صاحب کو کہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت تیز تیز کریں، اور پھر اللہ معاف کرے بعض مساجد میں قرآن پاک ایسا پڑھا جاتا ہے
کہ فقط یعلمون اور تعلمون سمجھ آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بعض قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بعض قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو وہ کیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جنہیں تلفظ کا پتہ نہیں، ادائیگی کا پتہ نہیں، قرآن پاک کیسے پڑھا جائے، بس یہ 20 طرح۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، یقین مانے دل خون کے آنسو ہوئے، اور وہ بس وہ میں کیا ایسوں کی نقل کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ قرآن کی کیا تلاوت کر رہے ہیں، تیز تیز پڑھتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، اور بس اللہ اکبر سجدہ کیا، کھڑے ہوئے رکوع کیا، اور فوراً جو ہے نا، اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ، خبروں میں آتا ہے جی کہ فلاں ملک کے اندر تراویح تیز پڑھنے کا ریکارڈ بنایا گیا ہے۔ میں نے کہا اور کاموں کے لیے تم ریکارڈ بناتے تھے، اب اللہ کی عبادت کو بھی ریکارڈ میں شمار کر دیا ہے کہ فلاں ملک میں، نیپال کے اندر فلاں مسجد ہے، فلاں مسجد میں اتنے منٹوں میں جو ہے وہ تراویح پڑھ کے عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، مسلمانوں پر عذاب نہ آئے تو پھر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، جی ریکارڈ بنا رہے ہیں کون جلدی پڑھے گا، ریس لگی ہوئی ہے کہ کس مسجد میں جلدی ختم ہوگی ادھر جائیں گے، کس مسجد میں لیٹ ختم ہوتی ہے ادھر نہیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، ہمارے اسلاف کیسے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہر رات میں آپ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ بھی آپ کے بارے میں آتا ہے جہاں پہ آپ کی وفات ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے 700 قرآن پاک ختم کیے۔ دن میں بھی پڑھے ہوں گے، رات میں بھی پڑھے ہوں گے، قرآن سے ایسی محبت ہے۔ اور قربان جائیں آج ہماری مسجدوں میں جو قرہ حضرات ملتے ہیں، جو احسن انداز کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو تراویح میں اچھے انداز سے قرآن سناتے ہیں، ان میں کوئی ہوں گے جنہوں نے 10 پارے ختم 10 مرتبہ پڑھا ہوگا، کوئی ہوں گے جنہوں نے 20 ختم کیے ہوں گے، کوئی ہوگا جس نے 30 ختم کیے ہوں گے، کوئی ہوگا جس نے 50 ختم کیے ہوں گے۔ میں مولا علی کی شان پہ قربان جاؤں، مولا علی کی شان یہ ہے کہ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں، دوسری رکاب میں جاتا ہے قرآن ختم ہو جاتا۔ کتنی قرآن سے محبت ہے، اور یہ محبت کا نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے۔ یہ کرامت ہے آپ کی، ذہن میں جو چیز نہ آ سکے، جو عقل سے ورا ہو، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ وہ بندہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک رکاب سے دوسری رکاب میں، گھوڑے کے ایک پیڈل سے دوسرے پیڈل میں جانے کا کتنا ٹائم لگتا ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن مولا علی کی شان یہ ہے کہ اس پورے دورانیے میں آپ پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف قرآن پاک سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پاک بھی قرآن پاک کے فضائل کے حوالے سے موجود ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑتا ہوں، میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑتا ہوں، جن میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، پہلی اللہ کی کتاب ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دوسری شے ہے وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا ان دونوں کا دامن تھامے رکھو، قرآن پاک سے اپنا دل لگا لو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتے رہو۔ ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں ابھی بھی بزرگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمہ بھی کنز الایمان ہو یا کنز العرفان ہو۔ مفتی قاسم صاحب کا ترجمہ بڑا پیارا اور عشق رسول سے مزین ترجمہ آپ نے تحریر فرمایا ہے، آپ ہو سکے تو مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 عظیم چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ جو قرآن سے رشتہ جوڑے گا، جو قرآن سے محبت کرے گا، قرآن اس کو کبھی بھی جو ہے وہ
رسوا نہیں کرے گا، اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا بیڑا دنیا میں بھی پار ہوگا، آخرت میں بھی بارے نیارے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے قرآن پاک کیسا فائدہ دیتا ہے۔ سورہ ملک قرآن پاک کی سورت ہے، سورہ ملک، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب قبر سے محفوظ کرے گا۔ اور بعض روایات میں ایسا آتا ہے کہ مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو یہ عذاب اس کے سیدھے طرف سے آتا ہے، تو یہ سورج سیدھی طرف کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو عذاب سے بچاتی ہے۔ جب سر کی طرف سے عذاب آتا ہے تو یہ سورہ سر کی طرف آ جاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور اسی سورہ کے بارے میں حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا اللہ میرے قاری کی مغفرت فرما دے، اور یہ اس وقت تک عرض کرتی رہتی ہے جب تک اس کی تلاوت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تو یہ قرآن پاک کی برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو قراءت کے ساتھ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی ہمارے پاس موقع ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغاں کے نام سے بڑے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مدرسہ ہے مدرسۃ المدینہ برائے بالغاں، جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں، جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، وہ اس میں اب یہ ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ ایک عمارت بنتی ہے، ایک مدرسہ بنتا ہے، اس میں داخلہ لیا جاتا ہے، اس میں اور بھی بزرگ بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری کئی مساجد کے اندر ایک حلقہ لگتا ہے، اس حلقے کا نام مدرسۃ المدینہ بالغاں رکھا گیا۔ وہاں پہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، قرآن پاک قراءت کے ساتھ مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے، بعض روایات کا مفہوم ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اسے موت آ جاتی ہے، رب شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اور بعض ایک پیاری حدیث ایسی بھی ہے، فرمایا جو قرآن پاک کو یاد کرتا ہے، بڑی پیاری روایت ہے، فرمایا جو قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، یاد کرنے کی تگودوں میں لگا رہتا ہے، اس دوران اگر اسے موت آ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو بقیہ قرآن وہ قبر میں جاتا ہے، اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ اسے قرآن پاک یاد کرواتا ہے۔ کتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ کا فرشتہ قبر میں قرآن پاک جو یاد کر رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، مر جاتا ہے، قرآن میں اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اسے قرآن یاد کراتا ہے۔ اور قرآن پاک کی برکات اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آپ تھوڑا قریب ہو کے بھی بیٹھ جائیں تاکہ جو باقی اسلامی بھائی تشریف لا رہے ہیں ان کو بھی بآسانی جگہ مل سکے۔ ابھی سنتیں ادا کی جائیں گی تو کوشش فرمائیں قریب قریب آ کے سنتیں ادا فرمائیں۔ اللہ